لاہور میں نور بابا کے ڈیرے پر ہر آنے والے کی خدمت میں گوشت اور روٹی پیش کی جاتی ہے۔ بابا کے ڈیرے کا گوشت بہت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ ایک دن نور والے ڈیرے پر گوشت مہیا کرنے والے کسائی کی ماں اور بیٹی بھاگی بھاگی بابا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بابا جی چل کر اپنے کسائی کا منہ دیکھ لیجئے، وہ آخری دموں پر ہے۔ بابا جی نور والے کسائی کے گھر پہنچے تو اس کی حالت غیر تھی۔ کسائی کی حالت دیکھ کر بابا سرکاری انداز میں بولے، یا اللہ، یہ کسائی ہمیں اچھا گوشت دیتا ہے اور تیرے بندے اسے کھاتے ہیں، تو اگر اسے زندگی دے دے تو تیرے بندوں کے ڈیرے پر اچھا گوشت کھانے کو ملے گا، اور تجھ سے پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، باقی تو جانے اور تیرا کام۔ اسی شام کسائی ڈیرے پر آیا اور بولا، بابا جی اللہ نے فضل کر دیا ہے، میں اچھا ہو گیا ہوں۔ ایک دن علاقے کا تھانے دار نور بابا کے ڈیرے پر آ گیا۔ بابا نے حسب دستور گوشت روٹی پیش کی۔ تھانے دار بولا، ہمیں گوشت روٹی پر نہ ٹرہاؤ، تو پھر آپ کی کیا خدمت کریں؟ بابا نے پوچھا۔ تھانے دار مونچھ مروڑ کر بولا، ہم اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ کیسا حصہ؟ نور بابا نے پوچھا۔ تم نے جو یہ پیری مریدی کا دھندا چلا رکھا ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ بابا جی نے جواب دیا، تھانے دار جی اس ڈیرے پر تو گوشت روٹی اور دعا داروں کے سوا کچھ نہیں۔ تھانے دار بولا، اچھا یوں ہی صحیح، کھانا کھانے سے پہلے میں پینے کا عادی ہوں، وائٹ ہارس کی ایک بوتل منگوا دو۔ بابا نے کہا، پتر میں تو ان پڑھ ہوں، تو کاغذ پر نام لکھ دے۔ تھانے دار نے پرچی پر نام لکھ دیا۔ بابا وہ پرچی لے کر شراب کی دکان پر چلا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ بابا کو کیا ہوا ہے، شراب کی بوتل اٹھائے جا رہے ہیں۔ بابا نے بوتل کو چھپایا نہیں تھا، بلکہ علانیہ بغل کے نیچے دبا رکھا تھا۔ پھر یہ معمول بن گیا، رات کو بلا ناغہ تھانے دار آتا اور بوتل کا مطالبہ کرتا۔ بابا خود بازار جا کر بوتل خریدتا اور ڈیرے پر پہنچ کر تھانے دار کو پیش کرتا۔ تھانے دار مہمان خانے میں بیٹھ کر شراب پیتا اور پھر گوشت روٹی کھا کر گھر چلا جاتا۔ اس ڈیرے پر آنے والے لوگوں نے احتجاج کیا، کہنے لگے، آپ تھانے دار کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس میں ڈیرے کی بدنامی ہے۔ گھبراؤ نہیں پتر، بابا جواب دیتا، سہج پکے سو میٹھا ہو۔ پھر ایک روز تھانے دار کو بوتل پیش کرتے ہوئے بابا نے کہا، پتر جی آج جی بھر کے پی لیں۔ کیوں، کل کیا ہوگا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ کل تو بوتل کا محتاج نہ رہے گا، بابا نے جواب دیا۔ تھانے دار اس پر کہکا مار کے ہنسا۔ اس رات تھانے دار نے اتنی پی کہ غٹ ہو کر ڈیرے کے مہمان خانے میں ہی پڑا رہا۔ اگلے روز وہ ڈیرے کی مسجد میں جا کر یوں بیٹھ گیا جیسے پتھر کا بنا ہو۔ یہ کیفیت ہفتوں طاری رہی۔ گھر چھوٹ گیا، نوکری چھوٹ گئی، بالآخر وہ اسی مسجد کا امام بن گیا۔ اس پر لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ بابا جی سے پوچھتے، بابا جی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بابا جواب دیتا، پتر میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں کرنے والا کون ہوں؟ کرنے والا تو وہی ہے جو چاہے کر دے، جب چاہے کر دے۔ اور پتر نشہ تو ایک سواری ہے، سواری اہم نہیں، یہ اہم ہے کہ سواری کا رخ کدھر کو ہے۔ اور پتر وہ جب چاہے رخ بدل دے، جسے چاہے جاننے کی پگڈنڈی پر چڑھا دے، جسے چاہے ماننے کی سڑک پر ڈال دے۔